نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ رمضان المقدس کے بابرکت مہینہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے رمضان المقدس کے مسائل کو دلائل کی روشنی میں پیش کیا۔ اب اسی سلسلہ کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے ہم آپ کے سوالات کے جوابات عرض کر رہے ہیں۔ جو حضرات ہمیں سنتے رہتے ہیں انہیں معلوم ہے، اور نئے سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے سوالات ہمارے پاس بھیجنا چاہیں اور ان کے جواب حاصل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کے اسپیلنگ کر دیتا ہوں: markaz.edu87@gmail.com۔ اردو زبان میں واضح طور پر اور صاف طریقے سے اپنا سوال لکھ کر ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے مشتاق احمد، کولگام، کشمیر، ہندوستان سے۔ اب سوال پوچھتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا زکوٰۃ کی رقم میں سے مسکینوں کو سال کے ہر مہینے میں تھوڑی تھوڑی کر کے رقم دینا جائز ہے یا نہیں؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیے، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیجئے۔ ایک شخص کی زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ جو مقرر اس نے کی ہے وہ ہے مثلاً یکم رمضان سے پہلے اگر یہ شخص تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی زکوٰۃ مستحقین کو دیتا ہے تو پھر اس شخص کا زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے یکم رمضان کو، یکم شوال کو، لیکن سال کے درمیان میں کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ کسی غریب کی، کسی مسکین کی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ آپ زکوٰۃ کی رقم اس شخص کو دے دیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ ہاں، جب آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی مثلاً یکم رمضان یا یکم شوال، تو جتنی زکوٰۃ آپ نے سال کے درمیان میں دی ہوگی اس کو کاؤنٹ کر لیں۔ مثلاً آپ دے چکے ہیں 60,000 روپے، اور یکم رمضان جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے آپ نے اس تاریخ کو حساب کیا تو آپ کے ذمہ زکوٰۃ بنتی تھی 1,00,000۔ اب آپ 60,000 روپے دے چکے ہیں اور آپ کے ذمہ 1,00,000 روپیہ ہے، لہٰذا اب آپ نے 40,000 روپے مزید زکوٰۃ کے رقم زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرنی ہوگی۔ تو اس طرح اگر آپ زکوٰۃ کی ترتیب رمضان سے پہلے یعنی مقررہ تاریخ سے پہلے بھی ادا کرنا چاہیں تو شرعاً ادا کر سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا منع نہیں ہے۔ سوال ہم سے پوچھا ہے، ہم نام ان کا نہیں لینا چاہتے اور نہ ہی ان کی جگہ کا۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، میری مسجد میں امام لہن جلی کرتا ہے اور دوسری مسجد میں جانے میں لوگوں کی طرف سے فتنہ کا اندیشہ ہے، اب اس صورت میں میں کیا طریقہ اختیار کروں؟ رہنمائی فرمائے۔ دیکھیے، بہتر یہ ہے کہ آپ امام صاحب جو لہن جلی کرتے ہیں یعنی نماز پڑھاتے ہوئے جب قرات کرتے ہیں تو فحش غلطی کرتے ہیں، تو آپ وہ لہن جلی ہمیں فرما دیں کہ امام صاحب وہ لہن جلی کیا کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور کئی سائلین نے سوال پوچھا ہے اور بعد میں جب ہم نے اس کی تحقیق و تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ امام لہن جلی یعنی غلطی نہیں کرتا بلکہ امام صاحب قرات درست پڑھتا ہے۔ ہاں، مقتدیوں کو سمجھنے میں کچھ غلط فہمی لگ گئی۔ میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ کسی صاحب نے ہم سے سوال پوچھا کہ امام لہن جلی کرتے ہیں تو نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ ہم نے ان سے پوچھا کہ امام کی لہن جلی کیا ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ انہوں نے لکھ بھیجا کہ امام صاحب پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ صمد، اللہ صمد کو نلہ صمد پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا بات یہ ہے کہ قرات کے قواعد میں سے قاعدہ یہ ہے قل هو اللہ احد، احد پر تنوین ہے یعنی احدن، جب آگے اللہ صمد پڑھیں اگر یہاں وقف کرے قل هو اللہ احد
تو یہاں وقف کریں گے، سکون پڑھیں گے، اس پہ تنوین یعنی دو پیش نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ الصمد پڑھیں تو اللہ الصمد کے الف پر آپ نے زبر پڑھنی ہے، یعنی اس کو حمزہ بنا دیں گے اللہ الصمد۔ لیکن اگر آپ ان دونوں کو اکٹھا پڑھنا چاہیں، قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد کو، تو قل هو اللہ احد کی جو تنوین ہے اس کے نیچے زیر پڑھ دیں گے، یعنی یوں پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب قواعد قرات کی روح سے یہ بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں، لیکن ان سائل نے اس کو غلطی سمجھا اور لحن جلی یعنی فحش غلطی سمجھا اور ہم سے سوال کیا۔ تو آپ سے بھی ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ امام صاحب جس طرز پر آپ کے بقول لحن جلی کرتے ہیں وہ لکھ بھیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو سوال کا جواب دیں گے، اس سے پہلے سوال کے جواب دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ سیف علی صاحب ہندوستان سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی دودھ پیتے بچے نے دایا کا دودھ اس طرح پیا کہ اس کے پستان سے نہیں پیا بلکہ اس کے پستان سے گلاس میں دودھ نکال لیا گیا پھر اس بچے کو پلا دیا گیا، تو کیا اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، بچے کو ڈائریکٹلی کسی خاتون کے سینہ سے دودھ پلا دیا گیا یا دودھ کو کسی برتن میں رکھا گیا، فیڈر میں یا کسی گلاس وغیرہ میں، اور وہاں سے بچے کو دودھ پلا دیا گیا، تو جس طرح ڈائریکٹلی دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور یہ بچہ اس عورت کا رضاعی بیٹا اور وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر دودھ کو کسی برتن میں نکالا جائے اور وہ دودھ بچے کو پلا دیا جائے تب بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور وہ بچہ اس خاتون کا بیٹا اور یہ اس کی ماں بن جاتی ہے۔ تو سیف علی صاحب کے سوال کا جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس طرح کرنے سے یہ دایا اس بچے کی ماں بن چکی ہے، حرمت رضاعت ثابت ہو چکی ہے۔ محمد رضوان صاحب نے یو پی انڈیا سے سوال پوچھا ہے، حضرت مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ زکوٰۃ ادا کرے جس گھر میں کوئی جوان لڑکی ہو اور شادی کا کوئی انتظام نہ ہو، پھر اس شخص نے زکوٰۃ کی نیت سے اس لڑکی کی شادی میں جو خرچہ ہونے والا تھا وہ اپنے ذمہ لے لیا اور آئندہ سال کی زکوٰۃ ادا کر دی، کیا اس صورت میں اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ اس بارے میں وضاحت یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے کسی غریب آدمی ہے یا غریب لڑکی ہے، اس کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے، آپ جو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، رقم دینے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، لڑکی کا باپ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ نے وہ رقم اٹھائی اور اٹھا کر لڑکی کے باپ کے حوالے کر دی کہ چچا جان یا بھائی صاحب یہ رقم آپ کو میں نے دے دی ہے، اب آپ اس سے اپنی لڑکی کی شادی کریں۔ آپ نے رقم دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کی ہے، اب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا آپ نے ڈائریکٹلی اس لڑکی کو وہ رقم دلوا دی اور لڑکی مستحق زکوٰۃ ہے، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے، اگر اس طرح آپ ان کی شادی میں معاونت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے ڈائریکٹلی وہ رقم لڑکی کے والد صاحب کو یا خود لڑکی کو نہیں دلوائی، بلکہ آپ نے اس رقم سے اس کی شادی کے اخراجات کا ذمہ اٹھا لیا، جو مہمان آئیں گے ان کو کھانا آپ نے کھلانا ہے، مثلا انہوں نے کوئی اور خرچہ کرنا ہے تو وہ ذمہ داری آپ نے لے لی، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی غریب، مسکین اور مستحق کے زکوٰۃ آدمی کو مالک بنا دیا جائے۔ مثلا مہمان آئے اور مہمانوں کے لیے آپ نے جو ہے وہ کھانا تیار کیا، مہمان نے کھانا کھا لیا، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بس یہ دو صورتیں تھیں، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اگر آپ نے پہلی صورت کے مطابق زکوٰۃ کی رقم ان کو دی ہے تو زکوٰۃ بلا شک ادا ہو گئی، اور اگر دوسری صورت اختیار کی گئی ہے تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ محمد اعظم صاحب یو پی انڈیا سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، قسم ٹوٹنے کا کفارہ کیا ہوگا؟ رہنمائی فرما کر شکریہ کا موقع دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89،
اللہ تعالیٰ نے قسم توڑنے کا کفارہ اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ ترتیب اس کی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی قسم کھائی تھی اور وہ قسم ٹوٹ گئی تو قسم توڑنے پر کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے پیٹ بھر کر۔ نمبر 2، اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر کپڑے 10 مسکینوں کو پہنا دے، اور اتنے کپڑے ہوں جس سے بدن کا اکثر حصہ ڈھانپ لیا جا سکتا ہو۔ اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو ایک غلام کو آزاد کر دے۔ غلام آزاد کرنا یہ آج کے دور میں تو متصور نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد والی صورت جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان 3 روزے رکھے۔ 3 روزے رکھنے سے قسم جو توڑی ہے اس کا کفارہ اس کی جانب سے ادا ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 آپ اس کو پڑھ لیجئے تو اس کے تحت یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ محمد ثاقب صاحب آپ سوال کرتے ہیں، ایک شخص نے مجھے پیسہ دیا کہ فلاں شخص کو صدقہ دے دینا ہے، وہ گھر پر نہیں ہے، باہر گیا ہوا ہے، تو کیا وہ پیسہ مدرسے میں دے سکتا ہوں؟ اور اگر میں ان کے گھر والوں کو دیتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ پیسہ اس شخص کو نہیں دیں گے۔ دیکھیے اس بارے میں وضاحت سمجھ لیں۔ آپ کو کسی شخص نے پیسہ دیا تو وہ موکل بن گیا اور آپ اس کے وکیل بن گئے۔ کسی بھی کام کے لیے جو وکیل بنایا جاتا ہے تو وکیل کے لیے کام کرنا وہی لازمی ہوتا ہے کہ جو کام موکل نے اس کے سپرد کیا ہے۔ موکل نے نامینیٹ کیا تھا کہ آپ نے فلاں شخص کو یہ رقم دینی ہے، صدقہ کا پیسہ دینا ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس رقم کو اسی شخص کو دے دیں جس کے نام موکل نے رقم بھیجی ہے۔ اگر آپ اس کو کسی مدرسہ میں دے دیں یا اس کے گھر والوں میں دے دیں اور اندیشہ ہے کہ اس کے گھر والے رقم اس کو نہیں دیں گے تو آپ کے لیے یہ رقم مدرسہ دینا بھی جائز نہیں ہے اور ان کے گھر والوں کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، آگے کے لیے ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ رقم دینے کے بجائے آپ اس شخص کو فون کر لیں یا اس کے واپس آنے کا انتظار کریں۔ اس کو فون کریں کہ آپ کی یہ رقم میرے پاس ہے، میں کس کو دے دوں؟ اگر وہ آپ سے کہیں کہ اپنے پاس رکھ لیں میں وصول کر لوں گا تو اپنے پاس بطور امانت رکھیں، اور اگر وہ کہہ دیں کہ میرے گھر میں میری بیوی کو یا بچوں کو دلا دیں تو آپ بیوی بچوں کو دے دیں۔ اگر رابطہ نہ ہو سکے تو جس شخص نے رقم دی تھی کہ یہ فلاں شخص کو صدقہ کر دیں اس موکل کو بتایا جائے اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر وہ رقم واپس لے لے تو اس کو واپس کر دی جائے۔ بہرحال مدرسہ میں دینا بھی جائز نہیں اور اس شخص کے گھر والوں کو دینا بھی جائز نہیں جبکہ اندیشہ ہے کہ وہ اس شخص کو یہ رقم نہیں دیں گے۔ تفصیل میں نے عرض کر دی ہے، اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ سوال پوچھا ہے محمد جنید صاحب نے ڈیرہ غازی خان سے، پوچھتے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق دی گئی ہے جبکہ وہ عورت 7 سے 8 ماہ کی حاملہ ہے، کیا اسے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، حاملہ عورت کو حمل کی حالت میں اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ایسی خاتون، ایسی عورتیں جو پریگننٹ ہیں، اگر ان کو طلاق دی گئی ہے تو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جن لیں۔ جب ڈیلیوری ہو جائے گی، بچہ جن لیں گی تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم جب ایسی عورتیں جو حمل والی ہیں طلاق کے باب میں ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کی عدت وضع حمل ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حمل میں خاتون کو دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ محمد ندیم تاج پوری صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، حضرت مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ شادیوں میں عورتیں دلہا اور دلہن پر اشعار بنا کر گاتی ہیں تو کیا اس طرح گانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس بارے میں 3 شرطیں ہیں اور انہیں وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں۔ نمبر 1، اگر کوئی اشعار ایسے پڑھتی ہیں کہ اشعار پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ساز بھی بجاتی ہیں، ڈھول بجاتی ہیں، سارنگی بجاتی ہیں، یا کوئی اور جو ہے وہ موسیقی کا آلہ استعمال کر کے ساز پیدا کر کے ان اشعار کے ساتھ وہ ساز استعمال کرتی ہیں، تو اس طرح ان اشعار کو پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اشعار پڑھے جائیں لیکن ساز کے بغیر ہوں۔ نمبر 2، یہ اشعار پڑھتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ اشعار جس محفل میں پڑھے جائیں وہ محفل خالصتاً خواتین کی ہو، اس محفل میں کوئی مرد موجود نہ ہو،
یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی خاتون ہے وہ پڑھ رہی ہے اور اس کے اشعار کی آواز کسی مرد کے کانوں میں پڑ رہی ہے، مردوں سے الگ تھلگ رہیں تب جائز ہے۔ اور تیسری اور اہم شرط یہ ہے کہ جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں ان اشعار کو دیکھا جائے۔ اگر اشعار ایسے ہیں جو دولہا اور دلہن کے لیے دعائیہ کلمات کے طور پر ہوں، ان کے مستقبل کے اچھا ہونے کا تذکرہ موجود ہو، ان کے گھر میں اور آنگن میں خوشیاں آنے کا تذکرہ موجود ہو، تو اس طرح کے اشعار پڑھنا جائز ہے۔ اگر اشعار ایسے ہوں جو عشقیہ اور فحش کلام پر موجود ہوں، مبنی ہوں، یا یہ ہے کہ مروجہ گانوں پر مبنی ہوں، تو اس قسم کے اشعار پڑھنا جائز نہ ہوگا۔ ان 3 شرائط کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 1 ساز کے بغیر ہوں، نمبر 2 اس کی آواز مردوں کے کانوں میں نہ پڑے، اور نمبر 3 کہ اس کے کلمات صحیح المعنی ہوں، فحش کلمات نہ ہوں، مروجہ گانے نہ ہوں۔ تو اس طرح اگر خواتین دولہا اور دلہن پر کچھ اشعار پڑھیں تو پڑھنا جائز ہوگا۔ علی حسن صاحب راول پنڈی سے سوال کرتے ہیں، ایک بچہ ہے جس نے اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا بچپن میں صرف 1 مرتبہ دودھ پیا تھا۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ یہ بات 100% یقینی ہے کہ بچے نے صرف 1 مرتبہ ہی دودھ پیا تھا، زیادہ ہرگز نہیں پیا تھا۔ تو کیا وہ بچہ اب جوان ہو کر اس خاتون کی سگی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائے۔ دیکھیے، اگر کسی بچہ نے رضاعت کی جو مدت ہے، دودھ پینے کی مدت ہے، اس مدت میں اگر کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہو، بھلے وہ دودھ 1 ہی مرتبہ پیا ہو، تو دودھ پینے سے یہ بچہ اس خاتون کا رضائی بیٹا بن جائے گا اور وہ خاتون اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ اس خاتون کی جو اولاد ہے، لڑکے اور لڑکیاں، اس بچے کی بہنیں اور بھائی بن جائیں گے۔ لہذا جب یہ بچہ جوان ہوگا تو جوان ہونے کے بعد اس کے لیے اس خاتون کی کسی بھی لڑکی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی رضائی بہن بن چکی ہے۔ قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے اس مسئلہ کو واضح فرما دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ ہے یرضعن، کہ والدات یعنی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ تو دودھ پلانا یہ 1 مرتبہ دودھ پلانے پر بھی بولا جاتا ہے، لہذا 1 مرتبہ بھی اگر کسی خاتون نے بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کی والدہ رضائی بن جاتی ہے۔ امجد علی صاحب نے کراچی سے سوال پوچھا ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے آج فجر کی نماز پڑھائی، 2 رکعت پر قاعدہ کیا تو غلطی سے پھر کھڑے ہو گئے، مقتدیوں نے لقمہ دیا تو بیٹھ گئے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، کیا نماز درست ہو گئی؟ جی ہاں، نماز درست ہو گئی۔ آخری قاعدہ یہ فرض ہے۔ اب جب یہ آخری قاعدہ سے کھڑے ہو گئے اور پھر جا کر بیٹھ گئے تو انہوں نے گویا آخری قاعدہ کو مؤخر کر دیا، اس لیے ان پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ چونکہ انہوں نے سجدہ سہو کر لیا ہے، اس لیے شرعاً ان کی نماز درست سمجھی جائے گی۔ سوال پوچھا ہے ہم سے جمیل احمد صاحب نے انڈیا سے، ایک شخص نے کہا اگر آج میرا چچا میرے گھر آیا تو میری بیوی کو طلاق۔ اس شخص کا چچا اس کے گھر میں آ گیا۔ اب 2-3 سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا اس طرح کہنے سے طلاق معلق ہو جاتی ہے؟ نمبر 2، اگر چچا گھر میں آ گیا تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ اور نمبر 3، اگر طلاق واقع ہوگی تو کتنی؟ آپ کے تینوں سوالات کے جوابات ہم بالترتیب عرض کرنا چاہیں گے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص اس طرح کا کلام کرتا ہے، مثلا اگر یہ ہوا تو میری بیوی کو طلاق، اگر فلاں ہوا تو میری بیوی کو طلاق، اس طرح اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس طرح بات کرنے سے طلاق معلق ہو جاتی ہے۔ کیا معنی کہ جب وہ کام ہوگا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی؟ تو اس طرح پہلا جو سوال ہے کہ طلاق معلق ہو جاتی ہے، جی ہاں، اس طرح کہنے سے طلاق معلق ہو جاتی ہے۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی اگر اس کا چچا گھر میں آیا، تو جواب یہ ہے کہ بالکل واقع ہو جائے گی۔ اگر اس کا چچا اس دن اس کے گھر آ چکا تو پھر اس خاتون پر طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ جو شرط خاوند نے لگائی تھی وہ شرط پائی جا رہی ہے کہ خاوند کا چچا جو ہے وہ گھر میں آ چکا ہے، اس لیے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور جہاں تک تیسرے سوال کا تعلق ہے کہ اگر طلاق ہوگی تو کتنی، اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر خاوند نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ اگر چچا میرا گھر میں آیا تو میری بیوی کو طلاق،
چونکہ اس نے لفظ طلاق ایک ہی مرتبہ کہا ہے اس لیے صرف ایک طلاق واقع ہوگی۔ ہاں اگر وہ یوں کہہ دیتا کہ اگر میرا چچا گھر آیا تو میری بیوی کو 2 طلاق، میری بیوی کو 3 طلاق، تو اس طرح کہنے سے 2 یا 3 طلاقیں واقع ہو جاتی، لیکن چونکہ صرف ایک مرتبہ کہا ہے اس لیے اس کی بیوی کو صرف ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے محمد قادر صاحب نے سعودی عرب سے۔ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں چوری سے وائی فائی کا پاسورڈ ڈال کر چلاتا ہوں، یہ نیٹ دوسرے آدمی کا ہے، اس کا کیا حکم ہے شریعت مطہرہ میں؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں۔ دیکھیے سنن دارقطنی حدیث نمبر 2925 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کی کوئی چیز مال ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کی دلی چاہت اور رضامندی کے بغیر استعمال کرنا حلال نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ آپ جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں کہ بغیر اجازت کے کسی کے مال میں تصرف کرتے ہیں، اس کا وائی فائی استعمال کرتے ہیں، نیٹ اس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ آپ کے لیے اس طرح کا استعمال کرنا گناہ ہوگا، اس لیے اس گناہ کو ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور دوسرا ان صاحب سے معاملہ طے کر لیجئے کہ جتنا عرصہ آپ نے ان کی وائی فائی استعمال کی ہے تو اس وائی فائی کا آپ جو اس کا خرچ بنتا ہے وہ ان کو دے دیں، اگر وہ خوش دلی سے معاف کر دیں تو بہت اچھا، ورنہ آپ ان کا خرچ دے کر ان کو راضی کر لیں اور آئندہ احتیاط کریں۔ اور ہر شخص، ہر مسلمان اس بات کا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے کہ کسی شخص کا بھی کوئی مال ہے، کوئی چیز ہے، اسے استعمال کرنے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے اگر کسی کا کوئی مال استعمال کر لیا، کوئی چیز استعمال کر لی تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اللہ کے ہاں یہ شخص مجرم ہوگا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی سوال جواب نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز اہل سنت والجماعت اور ہمارے احناف میڈیا سروسز کی ٹیم اور خصوصاً ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔